کہتے ہیں کہ میری خالہ ہیں امریکہ میں، ان نے ایک گھر قرضے پہ لیا تھا، قرضہ ادا نہیں کر سکے، اب گورنمنٹ وہ گھر بھی واپس کر رہی ہے، تو بہرحال ان سے کہیں کہ وہ جس قدر پڑھ سکیں استغفار زیادہ پڑھیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ ان کے قرضے بھی ادا ہوں گے، مشکل بھی حل ہوگی۔ کہتے تھے کہ یہاں سڑکوں پر لوگ صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا بھائی، پہلے تو اتصال نہ ہو تو خلاف سنت ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر اگلی صف نظر آ رہی ہو پھر تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگلی صفیں ہی نظر نہ آئیں، جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جائیں، پھر نماز نہیں ہوتی۔ میری چاچی نے کعبہ شریف کے گرد طواف کیا ہے، صفا مروہ کے چکر لگاتے لگاتے گر گئی، جس میں 2 چکر لگے، باقی 5 رہ گئے۔ دوسرے دن پورا عمرہ کرنا پڑے گا یا 5 چکر نہیں؟ وہ احرام میں ہے، صرف 5 چکر لگائے گی، دوبارہ عمرہ تو نہیں کرے گی۔ اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، نماز کے بعد جو کلمے کا ورد کرتے ہیں وہ بھی بدعت ہے، میلاد شریف یہ بھی بدعت ہے، 11ویں شریف بھی بدعت ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بھی ناجائز ہے، حضور کے نام پر انگوٹھے ہاتھ چومنا بالکل ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ جو حکم ہے قرآن اور حدیث کا یہ ہے کہ حضور کے نام پہ درود شریف پڑھا جائے۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا، اس نے عمرہ کر لیا، پھر مدینہ شریف چلا گیا، بیمار ہو گیا، عمرہ نہیں کر سکا، اس پہ کوئی دم نہیں۔ صفا مروہ کے بعد جب صفا کے 7 چکر ہو جائیں تو جتنا جلدی ہو سکے حل کرائیں، باقی تاخیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ آدمی جلدی سے حل کرا لے۔ صفا سے جب ہم چلیں گے تو مروہ تک 1 چکر ہوگا، مروہ سے واپس آئیں گے صفا تو یہ 2 چکر ہوں گے۔ اگر تعلیم مکمل ہو جائے تو نوکری کے لیے سفارش کروائیں، بالکل جائز ہے، آج کل کوئی کام ہوتا ہے سفارش کے بغیر؟ میری شادی کا ولیمہ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ کوئی فوتگی ہو گئی تھی، شادی کو 13 سال ہو گئے، 4 بچے بھی، اب تمہیں ولیمہ یاد آ رہا ہے؟ اب انشاءاللہ بچوں کا ولیمہ کرنا، اپنا چھوڑو، جو گزر گیا گزر گیا۔ بیگم میرا کوئی بھی کام نہیں کرتی، میرے گھر والوں کی عزت بھی نہیں کرو، بے غم جو ہے تو وہ کیا کام کرے؟ غم ہو تو کام کرے نا، وہ تو بے غم ہے، آپ کیا کریں، انشاءاللہ کبھی اس کو بھی شرم آ جائے گی۔ میری بیوی میرے حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے مہینہ 2 مہینے راضی نہیں ہوتے، آپ دوسری شادی کر لیں۔ بچہ برسرے روزگار ہے، شادی کی عمر بھی ہے، والدین بھی کہتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا، تو اس کی کوئی وجہ ہو، اس کے دوستوں سے کہیں کہ وہ معلومات کریں یا اس کا میڈیکل ٹیسٹ کرائیں، وہ ہو ہی بیچارہ نامرد تو شادی کر کے کیا کرے گا؟ اس لیے وہ اچھا کر رہا ہے کہ شادی نہیں کر رہا، کسی دوسرے کی لڑکی کو ذلیل کرنا کہ اس کا حق بھی ادا نہ کر سکے، بیوی بھی بنا لے۔ اگر سر صفا مروہ دوڑنے کے بعد کپڑے پہن لیے پھر سر مڑایا، پھر دم پڑ جائے گی، وہ تو احرام کی حالت میں سر مڑانا۔ کاروبار کے لیے رقم پرسنٹیج پہ دینا بالکل ناجائز، یہی تو سود ہے، اور سود کیا ہوتا ہے؟ کل خانی وغیرہ سب بدعت ہے۔ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، یہ عمرہ ان کی طرف سے کیا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا کسی اور کے نام کر سکتے ہیں۔
اگر مکہ یا مدینہ منورہ سے کوئی دکاندار یا تاجر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے کہ اس کو لے جا کر فلاں کو دے دے، ایسا کرنے پر وہ منافع بھی دیتا ہے، کس بات کا منافع؟ وہ تو امانت ہے، امانت پہنچانی ہے، کوئی منافع لینا جائز ہے۔ ایک شخص نے نیت نہیں کی، احرام باندھ لیا، ایئرپورٹ پہ گیا، وہاں پتہ چلا کہ آج سیٹ کینسل ہے، تو احرام کھول دے، ٹھیک ہے، جب نیت ہی نہیں کی تھی تو احرام تھا ہی نہیں۔ پندرہ جنوری کو میری شادی کی تاریخ مقرر تھی۔ شادی ایک ماہ پہلے میرے ہونے والے شوہر کی موت ہو گئی۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا منشا ہے، کوئی موت کو ٹال تو نہیں سکتا۔ جب انبیاء علیہم السلام پہ موت آ گئی تو اور کس کی کیا طاقت ہے؟ اب میں شادی کرنا نہیں چاہتی، بالکل ناجائز ہے، شادی کریں، گناہ ہے، کیوں نہیں کرو گی؟ آپ نے مارا ہے اس کو، اللہ نے مارا ہے۔ اگر دکان بند کر کے آدمی تبلیغ میں جائے تو کیا ہے، بند کر کے جائے گا، کھلا تھوڑی چھوڑ جائے گا کہ تم اٹھا لو مال۔ عورتوں کو ہمیشہ سیدھی مانگ نکالنی ہے، بہتر تو یہی ہے، باقی کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا، لیکن آج کل جو ہے نا انگریزی فیشن، اس کے مطابق نہ کریں۔ میری 400 گز زمین ہے، وہ کس لیے ہے؟ گھر بنانا ہے یا بیچنا ہے؟ اگر گھر بنانا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اگر بیچنا ہے تو اس کی قیمت پر ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بیوی فرما بردار ہے، لیکن خاوند اس کو ماں باپ کے گھر بھی نہیں جان دیتا، یہ خاوند کا ظلم ہے۔ ویسے وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، صبر کرے۔ اگر بویں بہت زیادہ پھیلی ہوئی، اگر وہ آنکھوں پہ آ کے نقصان کرتی ہے پھر کاٹ سکتی ہے۔ والدین کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا وغیرہ کہے وہ غریبوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو تھوڑا کھلائیں گے۔ اگر کسی آدمی سے زنا ہو گیا ہے، اس نے سچی توبہ کر لی ہے تو بس گناہ معاف ہو گیا، وہ بھی جنت میں جائے گا، اللہ کی دیدار بھی کرے گا۔